نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 108 سورہ التوبہ، آیت نمبر 64 سے لے کر 74 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 70 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی صفات بتانے کے بعد اب مومنین کی صفات بتا رہے ہیں۔ والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض مددگار ہیں بعض کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی دوستی اور تعلق کو اس آیت میں واضح کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، ان کے درمیان دین کا رشتہ ہے۔ مومن جو خود کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی، اللہ کی محبت، نیکی سے محبت اور اس کا شوق۔ تو مومن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بازو بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تعلق کو کچھ احادیث کے ذریعے بھی واضح کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے ایک دیوار یا عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی باہم محبت اور رحمت کی مثال جسم کی مانند ہے، جس کا ایک عضو شکایت کرتا ہے تو سارا جسم بخار اور رت جگہ میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے اور اس کو بخار آ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے بہت سے دین کے نام پر کام کرنے والوں کے اندر آپسی تعلقات میں خرابی کامیابی نہیں دیتی ہے۔ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرنا obviously ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ جب ہم ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں انسان اذیتیں اٹھاتا ہے، ان کو برداشت کرتا ہے، لیکن جب اجتماعی بھلائی کے لیے قربانی کرنی پڑے گی تو ان سب پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، اپنی صحت بھی گھلانی پڑے گی، مال اور اولاد بھی لگانی ہوگی، تب جا کر ہم ایک دوسرے کا بھرپور سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اولیاء کا لفظ آپ دیکھیے کہ مددگار کے لیے آتا ہے، اور ایسا مددگار جو مشکل وقت میں مدد کرے۔ اخوت کو بھی کہتے ہیں، محبت کو بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ عداوت کی ضد ہے۔ تو ایمان والوں کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے بہت زیادہ سپورٹیو، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے۔ تو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ یہ کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو بارہا پڑھ چکے ہیں الحمدللہ ہم لوگ، اور آپ دیکھیے کہ جنت میں داخلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایمان چاہیے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ اور وہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو۔ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے دل سے اس کے لیے سلامتی کی دعا نکلتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ فارمولا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے ہم آپس میں
ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے ایسا ایمانی جذبہ کہ جس کے بعد جو بھی اہل ایمان ہمیں ملے ہم اس سے محبت کا تعلق بنائیں، کیونکہ جب تک ہمارے آپسی تعلقات اچھے نہیں ہوں گے دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے ان کی صفت آ رہی ہے یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون اور روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ یہاں اہل ایمان کی بہت ہی خوبصورت صفت بتائی گئی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والا شخص نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ مومن کسی کو برا دیکھ کر بے حس نہیں رہ سکتا، ایمانی غیرت اور حرارت اسے اٹھائے رکھتی ہے۔ مثلاً اگر ہمارے بچے آگ کے پاس جائیں تو کیا ہم انہیں جانے دیں گے؟ ہم کبھی بھی ان کو جانے نہیں دیں گے، اسے روکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے بچے سے محبت ہے اور اس کے نقصان سے دل پر غم ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مومن کی حساس طبیعت پر معاشرے کی برائیاں گراں گزرتی ہیں۔ تو اہل ایمان کی دلی دوستی کا تقاضا کیا ہے، یا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کے لیے تیار کریں، اچھائی کی ترغیب دیں، نیکی کے کاموں کا حکم دیں۔ بالفرض اگر ہمارا کوئی اپنا نماز میں سست ہے تو اسے محبت سے سمجھائیں، اس کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کریں، اس کو بتائیں کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں یہ نقصان پہنچے گا۔ جب خود بھی مسجد جائیں، کلاسز میں جائیں تو اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ پھر ان کی برائیوں سے بھی ان کو منع کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارا کوئی فیملی ممبر فضولیات میں پڑا ہوتا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی آپ دیکھیے کہ میڈیا کا جو فتنہ ہے اس میں پڑا ہوتا ہے، تو بڑی حکمت کے ساتھ اس کو روکیں، اس کو ناپسندیدہ کاموں سے بڑی حکمت کے ساتھ منع کریں، کیونکہ یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ ہر ایک کو ہمدردی اور خیرخواہی کی وجہ سے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا پھر اس نے اپنی رعیت کی خیرخواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں پاورز رکھتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں حاکم ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچوں پر حاکم ہے، اس کی رعیت اس کی اولاد ہے، اگر اس نے خیرخواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی نہ کی، ان کو واچ آؤٹ نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گی۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ذمہ داری جہاں انڈیویجول بیسس پر کرنی ہے وہاں اس کو آپ نے مل کر بھی کرنا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ جہاں آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں اکیلے یہ کام کرتے ہیں وہاں آپ کو یہ کام مل کر بھی کرنا ہوگا۔ اور کیسے یہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے اس کو سیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، جس کو دلچسپی ہوگی وہ اس کو سیکھے گا۔ اب قرآن کا علم لوگوں کو سکھانا ہے، حدیث کا علم لوگوں کو سکھانا ہے، تو ڈیفینیٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ دیکھنا ہوگا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ تبلیغ سیکھنا ہوگا، قرآن کا علم سیکھنا ہوگا، حدیث کا علم سیکھنا ہوگا، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، یہ سب جاننا ضروری ہے، ورنہ ہم اس کام کو صحیح طور پر نہ کر سکیں گے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تو پھر اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ہم نے پڑھا تھا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیابی نصیب کرے تو ڈیفینیٹلی ہم نے یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے بچانا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو خود اپنے لیے بھی جنت کی راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں،
پھر ہمیں بھی بارہا ریمائنڈرز مل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی اس نیک کام کو کرنا ہے اور آگے خود کو برائی سے بچانا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ کام مل کر بھی ہوگا، تو اس آیت کی روح سے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر عورتوں کا بھی کام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین قرآن کیوں پڑھتی ہیں اور کیوں پڑھاتی ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ عورتیں بہت سے فریضے ادا کر رہی ہیں، تو پھر یہ فریضہ کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی، بلکہ عورتوں کو تو بہت زیادہ یہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گھر میں وہ اپنے بچوں کو اور پھر اپنے جیسی دیگر خواتین کو وہ قرآن سکھا رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ خواتین کو خواتین کی بات اچھے سے سمجھ آتی ہے، خواتین آپسی مسئلوں کو خود ہی اچھے سے سالو کر سکتی ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنی استطاعت کا اندازہ کرنا ہوگا اور پھر یہ کام کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ جذبات کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن جذبات اس کام میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، متحرک رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کسی قوم میں برے کام کرتا ہو اور دوسرے لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں لیکن وہ نہ روکیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے عذاب نازل فرمائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص برا کام کر رہا ہے اور ہم اس کو روکنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہ روکیں، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ سزا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ عذاب نازل فرمائے گا۔ تو ہم سب اپنے تئیں دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں پاورز رکھتے ہیں، کن کن غلط چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں، اور پھر بھی نہ روکیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سزا تو آئے گی ہی آئے گی۔ تو جہاں اس کام کو کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری بلیسنگز ملیں گی، وہاں اس کام کو نہ کرنے کی بڑی سزا بھی ہے۔ تو میں نے اور آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر، ہوش اور تیاری کے ساتھ، پلاننگ، محنت اور قربانی کے ساتھ اور کام کو سیکھ کر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ جس طرح سے نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ یا آپ اس بات کو یوں لے لیجئے کہ جس طرح سے ہم پر نماز پڑھنا لازم ہے، جس طرح سے اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا لازم ہے، بالکل اسی طرح سے امر بالمعروف اور و نہی عن المنکر کرنا بھی لازم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام امور میں کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف ظاہری کام کافی نہیں، بلکہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اولئک، یہی لوگ، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحم کرے گا ان پر اللہ، یعنی رحم پانے کے لیے پچھلے سارے بتائے گئے کام کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد جنت ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی جو اس کی اطاعت کرے اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی اللہ کے سارے کام حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ جو بھی یہ کام کرے گا، کون کون سے کام؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوسرا کام وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
تیسرا کام وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، چوتھا کام وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، اس کو اپنی خوبصورت ترین جنتوں میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عزیز حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، المؤمنین مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات باغات کا تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ومساکن اور گھروں کا، طیبتاً پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان اور رضامندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، اکبر بہت بڑھ کر ہوگی، ذالک یہی، هو الفوز العظیم وہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مومنین سے جو وعدہ کر رہے ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کو میں جنت میں داخل کروں گا اور انہیں پاکیزہ گھر ملیں گے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً بیسٹ کنسٹرکشنز والے ان کو گھر ملیں گے، اور کہاں ملیں گے؟ فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں۔ یہاں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً کی بات ہوئی ہے، اور پاکیزہ گھر یعنی جن کی عمارتیں بہت حسین و جمیل ہوں گی اور زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ مکانوں کے طیب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے اندر زندگی پر لطف اور پاکیزہ ہوگی، مومن کا نفس اس کو پسند کرے گا، ہر طرح کی کدورت سے پاک صاف ہوں گے، یہ گھر بہت خوبصورت ہوں گے، اور لذت بخش طبیعت کو خوش کرنے والی چیزیں ان گھروں میں ہوں گی، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی شاندار گھر۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، اور جتنے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں اور جتنے لوگوں کو ہم نہیں جانتے، اللہ سب کو یہ گھر نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور گھر پاکیزہ، یعنی عمدہ کنسٹرکشن ہوگی۔ آج اگر ہم غور کریں تو ایک عمدہ تعمیر کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ بیسٹ لوکیشن پر ہونا چاہیے، یعنی صحت افزا مقام ہونا چاہیے، پھر یہ کہ بیسٹ مٹیریل اس میں استعمال ہوا ہو، پھر اسی طرح سے اس میں لگژریز بھی ہوں، فیسلٹیز بھی ہوں، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر وہ بنایا گیا ہو، بہت ہی زیادہ اس میں کوالٹی کو مینٹین کیا گیا ہو، پھر اس کا مینٹیننس بھی اچھا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو ہم بہت ہی زبردست گھر دینے والے ہیں، بہت ہی اچھے مکانات دینے والے ہیں، اور یہ مکانات کہاں ہوں گے؟ فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، یعنی عدن کے باغوں میں صاف ستھرے عمدہ مکان دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ عدن کا جو لفظ یہاں آیا ہے یہ بطور علم بھی ہے، یعنی جنت عدن مراد ہے، اور یہ لفظ بطور صفت بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ بطور صفت استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ثبات، استقرار اور ہمیشگی۔ تو عدن یعنی یہاں پر قیام دوامی ہوگا۔ اگر ہم اسے بطور صفت لیں تو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں، یعنی جنت عدن ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ تو اگر یہ بطور صفت یہاں پر عدن کو کہا گیا ہے تو یہ سدا بہار جنتیں ہیں، یعنی جہاں ثبات ہوگا، استقرار ہوگا، ہمیشگی ہوگی۔ اور اگر یہ بطور علم استعمال ہوا ہے تو یہاں جنت عدن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے کہ اور ناموں کی بھی جنت ہے، جیسے جنت الفردوس، جنت النعیم،
اسی طرح سے دارالسلام، اسی طرح سے جنت المأویٰ، تو یہ جنت عدن بھی ہے۔ تو اب اگر ہم اسے بطور علم لیں تو یہ جنت عدن ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی آتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زمرد کی ہے۔ اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے لؤلؤ کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، کچھ کہہ۔ اب آپ دیکھیے، جنت اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو باتیں بھی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو بنانے کے بعد کہا کہ کچھ کہہ۔ جنت نے کہا، فلاح پا گئے ایماندار لوگ۔ پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسے ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن قیس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی۔ یعنی 2 باغ ایسے ہوں گے جو سلور ٹچ پہ ہوں گے اور 2 باغ ایسے ہوں گے جو گولڈن ٹچ پر ہوں گے۔ لوگوں کے لیے جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جنت عدن میں جو لوگ جائیں گے وہ اپنے رب کو بآسانی دیکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی عدن کے باغات جنت کے وسط میں ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ بہت ہی اسپیشل جنت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، الحمدللہ۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدن اللہ کا وہ گھر ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی انسان نے دل میں خیال بھی نہیں کیا، اور نہیں رہیں گے اس میں سوائے 3 کے، انبیاء، صدیقین اور شہداء۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تجھ میں داخل ہو اس کو خوش آمدید ہو۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ کتنی خوبصورت احادیث ہیں، اور جب ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں تو بس دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں گھر عطا کر دے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی سے۔ میں نے پھر سوال کیا، جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے، اس کا گاڑا خوشبودار کستوری کا ہے، اس کی کنکریاں اور سنگریزے بہت قیمتی موتی لؤلؤ اور یاقوت کے ہیں، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ سو جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جنتیوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کیا یہ خوبصورت اجر ہے جنت، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورضوان من اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی جلیل القدر اور عظیم الشان نعمت ہوگی، اتنی خوبصورت نعمت، الحمدللہ۔ ورضوان سے مراد اللہ کی خوشنودی بھی ہے اور اللہ کا دیدار بھی ہے۔ اس بارے میں جو روایت آتی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہم بار بار تیری خدمت میں حاضر ہیں اور خیر ساری تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ اب تم خوش ہو؟ وہ جواب میں عرض کریں گے اے ہمارے رب کیا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے کہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ یعنی ہر شخص اپنی جنت میں مطمئن ہوگا، خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب ان نعمتوں سے افضل اور بڑی نعمت بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنی بھرپور نعمتوں میں ہوں گے یہ جنتی، وہ امیجن بھی نہیں کر سکیں گے کہ اب اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے جنتی بندوں اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں، لہٰذا آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا ان نعمتوں کے علاوہ تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت اور خواہش ہو تو میں عطا کروں۔ دیکھیے ایک عام انسان کسی چیز کا پوچھتا ہے نا کہ تمہیں اور کیا چاہیے، تو چلیں سمجھ میں بھی آتا ہے، ہم تب بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو اللہ رب العزت پوچھے گا جنتیوں سے کہ ان نعمتوں کے علاوہ تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو تو میں اسے پورا کر دوں، تمہیں وہ چیز عطا کر دوں۔ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، کیونکہ جنت والوں کے چہرے بڑے روشن ہوں گے۔ اے ہمارے رب کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اے اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں عطا فرمائی؟ تو اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہمیں اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تو دے دیا اللہ تعالیٰ آپ نے، اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنتیوں اور اللہ کے درمیان سے پردہ اٹھایا جائے گا، پھر تمام جنتی اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ فی الواقعہ انہیں ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوگی جو ان کے لیے دیدار الہی سے زیادہ محبوب ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور پھر ان جنتیوں کو کیا لگے گا کہ سب سے بیسٹ نعمت یہ ہے اللہ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کا شوق ہمیں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق ہم سب کو نصیب کرے، کیونکہ بسا اوقات ہم اپنی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے معاملات دیکھتے ہیں جس میں ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہے اور وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے رب سے ملنے کا بڑا شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اتنے بڑے ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، کب آپ سے ملاقات ہوگی، ہم کب آپ کو دیکھیں گے۔ اس شوق کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم اپنی زندگی کو فرما برداری میں گزاریں گے۔ جتنا زیادہ ہمارے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوگا اتنا زیادہ ہی ہم اپنے آپ کو سیدھا رکھ پائیں گے، کیونکہ جنت ویسے تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث کے ذریعے ہم سب کو جنت کا بتایا ہے۔ ہم سب کی امیجنیشنز کو اس اعتبار سے بڑھایا بھی ہے۔ بے شک ہم اپنی امیجنیشنز میں جو سوچتے ہیں ویسی جنت نہیں، جنت تو ہماری امیجنیشن سے بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم چاہے جتنا بھی امیجن کر لیں، چاہے جتنا بھی سوچ لیں جنت کے بارے میں کہ جنت ایسی ہوگی ویسی ہوگی، لیکن ہمارا دماغ اس اعتبار سے سوچ ہی نہیں سکتا، ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ جنت بہت خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان جنتوں میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہی هو الفوز العظیم، وہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کی رضامندی اور یہ نعمتیں جن کا ذکر ہوا ہے بڑی کامیابی ہے، اس کے مقابلے میں ہر کامیابی حقیر ہے۔ ہر کامیابی، چاہے دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی سکسیس ہو، اس کے سامنے حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس میں ہم سب جو دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، اس کے لیے بھی سبق ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ جنت تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر کرو گے کیا آخرت میں؟
اگر آخرت خراب ہو گئی تو پھر کرو گے کیا؟ یہ دنیا تو جیسے تیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں ہم سب کو یہ سمجھایا ہے کہ جنت کے حصول کی کوشش کرو اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہم اپنے گھروں میں ایک چھوٹی سی چیز سے نقصان پا جاتے ہیں۔ جب کبھی ہم خواتین کچن میں کام کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہاتھ جل جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کہاں یہ پورے پورے جسم جلیں گے جہنم میں، کیا تکلیف ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چھیٹا بھی گرم تیل کا پڑ جاتا ہے نا تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کہاں یہ پورے پورے جسم جلیں گے۔ باہر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو دھوپ میں کھڑے رہنا محال ہو جاتا ہے۔ کہاں وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یعنی ایک گنا ہم یہاں دیکھتے ہیں دنیا میں اور 69 ٹائمز وہاں پر جو ہے وہ جہنم کی آگ کا پریشر زیادہ ہے۔ بہت تیز ہے وہ گرمی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ان جنتوں کا بیان پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے نا۔ جب بھی جنت کا بیان قرآن پاک میں پڑھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور ہم سب اپنے دل میں اس کا شوق محسوس کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جنتوں میں داخل کرے جس کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ مومن بندے تو یہاں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ بہت ہی خوبصورت آیات الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے آپ دیکھیے تو منافقین کی صفات کا ذکر ہوا تھا اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر آپ کمپیریزن بھی کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں مومنین کا ذکر کیا وہاں بتایا کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، لیکن جہاں منافقین کا ذکر کیا وہاں کہا کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور وہاں منافقین کا ذکر کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ صلہ رحمی، صدقہ، بھلائی اور جہاد میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اور پھر ان کی بات ہوئی تھی کہ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے یہ کہا کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت عدن کا ذکر فرماتے ہیں اور اس میں جو پاکیزہ گھر ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر
آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رضامندی نصیب کرے گا، اپنا دیدار نصیب کرے گا. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فاسق ہیں، اللہ نے ان سے بھی وعدہ کیا ہے لیکن وہ جہنم کی آگ کا ہے، اور جہنم کی آگ ان کے اس کفر اور ان کی اس منافقت کے لیے کافی ہے. اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اللہ انہیں ذلت دے گا اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. بالکل ہی آپ دیکھیے کہ دونوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو منافقتوں سے بچائے، کیونکہ اتنا خطرناک انجام ان کا بتایا گیا اور اس کے برعکس اتنا ہی خوبصورت انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کا بتایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کو مومنین میں سے کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بہترین اجر جس کا یہاں ذکر کر رہے ہیں ان سب کو عطا کرے. اللہم آمین. ایک اور تلاوت ہم سنتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.